علیکم عاقل صاحب، یہ جو ہم ایک بار گئے تھے یہ عمرے کو رمضان کے موقع پر، تو وہاں سے مکے سے مدینے جب ہم جا رہے تھے تو ہمارے ٹورسٹ والے لوگ نے کہیں ایک جگہ لے کے گئے تھے جہاں کنواں ہے. وہ ہاں کنواں کو کہتے ہیں بیر شفا. تو بے وہ شک. بیر شفا کیا سچ میں کوئی کنواں ہے جو ایک بار زہریلا پانی تھا بتایا گیا، جیسا ہم جب گئے تھے وہاں پہ تو زہریلا پانی تھا پہلے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی تو اس کنواں کے پاس آئے اور ان کا جو لار مبارک، ان کا لہو جو بھی ہے سلائیوا جو ان کا ہوتا لعاب. ہے، وہ ڈال دیے وہ کنواں میں. تو جب تب سے وہ بیر شفا ہو گیا ہے. جو بھی شخص پانی پیتا ہے تو وہ کچھ بھی بیماری ہوتا ہے تو شفا ہو جاتا ہے. تو اس طرح کا ہم لوگ کو بتایا گیا تھا، اور سب ایک ایک بوتل تب بھر رہے تھے رمضان کے موقع پر، اور سب اپنے اپنے گھر بھی لے جاتے. تو مجھے بھی بھرنا پڑا، اس کا تو مجھے علم نہیں تھا. تو وہ صحیح. یاد آیا مجھے ابھی کہ بیر شفا بول کے کوئی کنواں ہے یا کوئی ایسا پانی ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گئے تھے وہاں پہ. تو اس کے تھوڑا بتائیے گا اس کے بارے میں، یہ بالکل صحیح ہے کہ بالکل. نہیں؟ دوستو بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. یہ اس چینل کی خاصیت ہے کہ لوگ بر صغیر میں جو خرافات سنتے ہیں وہ تصدیق کے لیے ہمیں ضرور میسج کرتے ہیں. ہمیں سعودی عرب میں یہ بات بتا دیجئے، یا قرآن و سنت میں لوگ وائرل ویڈیوز اور سوشل میڈیا پر جو اس طرح کی آڈیو میسیجز بھی سرکولیشن میں ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں بھیجتے ہیں. اور یہ بہت آسان سا طریقہ ہے، آپ وائس میسیج کر دیجئے، ہم سوالوں کے جواب لے کر یوٹیوب پر حاضر ہو جائیں گے. یہ آپ کے علمی پیاس بجھانے کا اوتھنٹک ذریعہ بنا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. آپ اس چینل سے جڑ کر بہت کچھ میرے خیال سے سیکھ رہے ہوں گے، علم کی پیاس آپ کی بجھ رہی ہوگی، قرآن و سنت سے آپ قریب ہو رہے ہوں گے، اور ضعیف اور من گھڑت اور جھوٹی روایات بھی ہم وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ اس حدیث پر اہل علم کا کیا حکم ہے. یہ چینل اگر اس لائق ہے کہ دیکھا جائے، اس لائق بھی ہے کہ سبسکرائب کیا جائے، اور اس لائق بھی ہے کہ اسے جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کی جائے. جس طریقے سے جب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جناب محمد عاقل صاحب سے پوچھا جائے اس کی حقیقت کیا ہے، کیا کبھی یہ ذہن میں آیا کہ ہم چینل کو سپورٹ کریں؟ پلیز اسٹارٹ سپورٹنگ اس، جوائن ممبرشپس کے ذریعے یا فیس بک پر اسٹارز دے کر ہمیں سپورٹ کیجیے. اس کنویں کے بارے میں جسے بئر شفا کہا جاتا ہے، یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 10-15 کلومیٹر دور کے فاصلے پر واقع ہے، اور لوگ گاڑیوں میں آتے جاتے مدینہ منورہ اس کی زیارت بھی کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے مجھے 40-45 سال ہو گئے، مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ ایسا کوئی کنواں بھی ہے اور جس کی اہمیت ہے. ہاں، اصل میں ہوا کیا ہے کہ جو زمزم کا پانی ہے اس کا کنواں مکہ مکرمہ میں ہے، اور اس کی ایک حیثیت ہے اور اس کی تاریخ بھی ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے جڑی ہوئی. لیکن بئر شفا یا کنواں جو ہے، اس بئر کہتے ہیں کنویں کو، شفا کا کنواں. تو مجھے پچھلے دنوں کسی نے پوچھا، تب میں نے تحقیق کری تو پتہ چلا کہ یہ مدینہ منورہ کے قریب ہی ہے، اور حاجی جیسے بھائی نے بتایا کہ وہاں جا کر پانی لے کر جاتے ہیں. اور وہ دراصل اس کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے تشریف لے گئے، غالباً فتح مکہ کا موقع تھا، تو آپ کو وہاں پیاس لگی، صحابہ نے پڑاؤ کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی بڑا بد ذائقہ تھا. تو آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور وہ پھر میٹھا ہو گیا. حالانکہ اس بات کی کوئی سند نہیں ہے، نہ کسی محدث نے، نہ کسی مفسر نے، اور نہ ہی کسی سیرت نگار نے اس قصے کو نقل کیا ہے. یہ صرف جیسے آپ نے سنی کسی کو بتا دی، کسی سے سنی اس کو بتا دی. یہی ہے، مکہ مکرمہ میں لوگ آتے ہیں اور کبوتروں کے جو بیٹ ہوتی ہے نا، وہ جمع کر کے کھلاتے ہیں بچیوں کو، کہ یہ پریگننسی کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے. حالانکہ اعوذ باللہ، پخانہ اعوذ باللہ کیا کہا جائے. تو اسی طریقے سے اس
پانی کے بارے میں بھی یہ غیر مستند بات مشہور کی گئی ہے۔ البتہ اس کنویں کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو شفایابی ملی ہے اس کے پانی سے۔ پانی سے شفایابی یہ تو اللہ رب العالمین جس کو چاہے اسے شفایاب کر دے، کسی بھی پانی سے، کسی بھی دوا سے اور کسی بھی ذریعے سے۔ لیکن آیا قرآن و سنت میں اس کی کوئی حیثیت ہے، کوئی فضیلت ہے؟ نہیں، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی فضیلت قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ شیخ ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہاں میرے علم میں ہے، بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں جا کر وہ جو جلد کی بیماریاں ہیں، کیونکہ وہاں وہ پانی جو ہے دراصل اتنا صاف نہیں ہے، تو وہ جلد کے بیماریوں کے لیے شیخ ابن باز نے فرمایا کہ لوگ اس سے دھوتے ہیں اور جلد کی بیماریاں اس سے جلدی صحیح ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ بیماریوں سے شفا یابی کا ذریعہ بنا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اگر بیماری سے شفا مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے اور شفایابی عطا فرمائے، لیکن اسلام میں کیا اس کی کوئی حیثیت ہے؟ جی نہیں، اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے راستے میں ہے اور مدینہ منورہ سے 10-15 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہے، اور لوگ جاتے ہیں وہاں عقیدت سے پانی اپنے گھروں کو لے کر بھر کر چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ شیخ بن باز نے بھی کہا فالحاصل انہا فیہا فائدہ للکثیر من الامراض، اگر اس میں کوئی فائدے ہیں اور امراض سے بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے تو پھر شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں ولا حرج فی الاستفادہ منہا لمن وجد منہا فائدہ۔ یہاں اگر کسی آدمی کو اس کنویں کے پانی کے پینے یا ہاتھ لگانے سے یا اس کو دھونے سے یا اس کے جلد پر پھیرنے سے شفایابی ہو جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا کوئی ٹوٹکا ووٹکا نہیں ہے، اس کا کوئی کسی پیر سے تعلق نہیں ہے، اس کا کسی بابا اور بزرگ سے تعلق نہیں ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بات بے بنیاد اور جھوٹی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی مستند کتاب میں، بلکہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، آپ کے دارالعلوم دیوبند اور جامعۃ الاسلام یہ بنوری ٹاؤن وغیرہ کے جو فتاویٰ کی ویب سائٹ ہے نا، شیخ ابن باز وغیرہ کی اگر ہم بات کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو دارالعلوم دیوبند، بھائی یہ آپ کے مذہب میں بھی ایسا ہی ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور حنفی ہی معذرت کے ساتھ وہاں سے پانی عقیدت مند بھر کر لے کر جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو شفا ملی ہے بہت اچھی بات ہے، شفا کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، دوسروں کے تجربات پر مبنی یہ بات ہے۔ لیکن اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، دیر کس بات کی، اور لائک ضرور کریں، اپنے حلقے میں واٹس ایپ یا فیس بک پر ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ آپ کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔